لا تیأسوا من روح اللہ، اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف وہی مایوس ہوتا ہے جس کے اندر ایمان والی بنیاد کمزور ہوتی ہے، کفر کی سٹیج پہ چلا۔ تو جب انسان خود صبر کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، ماحول کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور انسان کی اپنی ذات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمت کی امید لگا کے بیٹھتی ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ رحمت کی امید لگائی جاتی ہے نا، تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کر دیتا ہوں۔ یو آر تھنکنگ پازیٹیو، آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوتا ہے۔ یو آر تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ نیگیٹو، کہ میرے ساتھ یہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ڈھمکانا، کاش، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، تو آپ کے ساتھ غلط ہونا ہی ہے۔ انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے مطابق کر دیتا ہوں۔ تو بندے کا گمان یہیں سے بدلتا ہے جب انسان صبر کرتا ہے۔ تو اصول کیا آیا؟ ایمان لے آئے، اصبروا، صبر کیا آپ نے، وصابروا، صبر کی تلقین کیا آپ نے۔ اب ہے اصل بڑی، بہت بڑی چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانی ہے، اور اس کے بعد جو بالکل آخری چیز ہے وہ ان ساری چیزوں کا نچوڑ نکلے گا۔ جب آپ نے صبر کر لیا، صبر کی تلقین کر دی، اللہ فرماتے ہیں ورابطوا، لگے رہو، اللہ اکبر، اللہ کے دین کے کاموں کے اندر لگے رہو۔ ورابطوا، رابطو جو ہے نا، یہ رابطہ ہے، جس طرح رابطہ ہم کہتے ہیں نا، رابطہ کا لفظی جو معنی ہے نا، وہ کہ دشمن کی سرحد پہ اپنے گھوڑے باندھتے ہیں۔ کیوں باندھتے ہیں گھوڑے؟ تاکہ جو اس پار کا دشمن ہے نا، اس کی یہ جرت نہ ہو کہ وہ ہماری لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے ہماری سرحد کے اندر آ سکے۔ اس کو اپنی سرحد میں محدود رکھو، اپنی جگہ پہ رہے گا، میری اجازت کے بغیر میری سرحد میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور کام کی بات یہاں پہ، سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے، صبر کے بغیر کبھی بھی ربط قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ رابطوں کی سٹیج پہ آپ کبھی جا ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ صبر اسٹیبلش ہوگا تو آپ اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ آپ سرحد کے اس پار والے بندے کو وہاں رکھیں گے اور اس پار والے کو یہاں رکھیں گے۔ رابطو، سرحد کے اوپر کنٹرول کرنا، ایک تو ہماری جو فزیکل سرحدیں ہوتی ہیں، یہاں جو بندے حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا تو اتنا شان ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل عبادت ہے سرحد کے اوپر رابطہ قائم کرنا اور رابطوں کے تحت سرحد کی حفاظت کے لیے کام کرتے رہے۔ لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ بھی حدیث ہے جو اسی کے ساتھ جڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر نکلنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر بہت مقبول ہے۔ اور اگر سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی بندہ مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس قیامت تک کا اس کو ثواب ملتا رہے، مطلب یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پر رابطوں سے کیا مطلب ہے؟ ایمان لے آئے، صبر کیا آپ نے، کیا مطلب؟ اپنی ایمانیات کے کاموں کے اندر، روحانیت کے کاموں کے اندر، دین کی ترویج کے اندر، دین کی تبلیغ کے اندر محنت، کوشش، جستجو، ہمت، ساری چیزیں آپ کرتے رہ گئے۔ اب آئے گا جی شیطان کا آپ کی نفس کے اوپر حملہ۔ آپ کی نفس تو پہلے آپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، شیطان بھی آئے گا۔ اب یہاں پہ رابط ہو، ایک طرف آپ کا ایمان ہے جو آپ کی بنیاد تھی، اور ایک طرف آ رہا ہے شیطان کا حملہ۔ یہ بیچ میں آپ نے رابطوں کی لائن کھڑی کر دیں، اس طرف نہیں آ سکتا۔ آپ کی خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، ڈاؤٹس ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، فائنینشیل سٹریس ہے آپ کے اوپر، لوگوں کا سٹریس ہے آپ کے اوپر، پریشانیاں ہیں، رشتہ داروں کی پریشانیاں ہیں، اور آپ کے اوپر اس طرح کے مصائب آ چکے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹینشن سے آزاد نہیں کر پا رہے۔ رابطو لائن کریٹ آنے نہیں دینا اپنے اندر، عزت، احترام، مقام، مرتبہ، شان سب اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ لائن ہے جی، یہ لائن آپ کراس نہیں کر سکتے۔ رابطو لائن کریٹ کر، حدود متعین کر دینا، ایس او پیز بنا دینا کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یہاں تک آپ کا ہے، یہاں آپ کھڑے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ اور ایمان والے کے لیے رابطو کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، بالکل بتا دیا۔ جب رابطوں کے حکم آیا تو جب صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، با مشقت ہو کے وضو کرنا، صحیح، اس کے بعد کثرت قدم کے ساتھ آپ مسجد کی طرف جائیں، با مشقت ہو کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا با مشقت ہو کے وضو کریں اور پھر مسجد کی طرف چلیں، نماز ادا کریں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں۔ یہی تو آپ کرے بات ورابطو، یہی آپ کا وہ رابطہ ہے جو آپ نے کریٹ کرنا ہے۔ اور تینوں چیزوں کے اندر آپ دیکھیں صبر ہے۔ وضو کرنے کے لیے جائیں گے، پریشانی، مشقت آپ کے اوپر ہے، آپ نے کرنا ہے وضو، آپ نے پریشانی جھیلنی ہے، آپ نے اپنے اوپر پانی ڈالنا۔ دوسرا، نماز کے لیے جانا ہے، مشقت آپ کے اوپر، تیز قدموں کے ساتھ آپ نے جانا ہے، آپ کے اوپر ہے۔ زیادہ قدم آپ چل کے جانا چاہتے ہیں، زیادہ قدموں کے ساتھ آپ نے جانا ہے، آپ کے اوپر مشقت ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی آپ کے
صبر، تینوں چیزوں کے اندر صبر ہے۔ جب صبر آپ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں گے نا، تو آپ کا اور آپ کی نفس کا، آپ کا اور شیطان کا، اس کے بیچ کی جو حدود اور لائن ہے، یہ آپ کی عادت بنے۔ تو صبر پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد رابطو، آپ نے لائن کریٹ کرنی ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے، آپ کا نفس، آپ کے جو اندرونی یہ جو کیفیات ہیں، یہ کیا ہوں گی؟ یہ امارہ سے سفر کر کے مطمئنہ کی طرف چلی جائیں گے۔ آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہوں گے کہ اب آپ ایمان سے بڑھ کے آپ احسان کی طرف سفر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فورتھ تھنگ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی کی بات آتی ہے تو تقوی کیا چیز ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ سب اصبروا وصابروا کراس کر چکے ہیں، رابطو بھی آپ کر چکے ہیں، اب آپ احسان کے درجے پہ جا سکتے ہیں، وہ ہے تقوی۔ اور اس میں کیا کریں گے آپ؟ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے جب یہ چیز تقوی کی ڈیفینیشن کرنے لگے تو انہوں نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر ذکر کی، اور اس کی تشریح اس چیز کے ساتھ کی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا اصول اور معیار اس آیت کو بنا کے نازل کی، یہ ان کی بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تقوی اگر اختیار کرنا ہے تو آپ کو عدل بھی کرنا ہے، احسان کے درجے پہ بھی جانا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی آپ نے دیکھنا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور آپ نے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ آپ جب یہ چار چیزیں کر لیں گے، اصبروا صبر کریں گے، وصابروا آپ صبر کی تلقین کریں گے، ورابطوا اور لائن کریٹ کر دیں گے اپنے شیطان اور نفس کے بیچ کے اندر، اور واتقوا اللہ آپ تقوی اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی سرٹیفیکیشن دے رہے ہیں، کیا؟ لعلکم تفلحون، اگر تم یہ سارے کام کر لوگے تو تم اپنے کامیابی کے سفر پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ کامیابی اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ تم کس طریقے سے اپنی زندگی کی لائنز کو الائن کرتے ہو۔ جتنا آپ کی زندگی کے اندر صبر کی تلقین اور اپنے اور نفسیات، اپنے اور شیطان، اپنے اور اپنی ذاتی خواہشات کے بیچ میں لائنز جنریٹ ہوں گی، اتنا آپ کا تقوی زیادہ ہوگا، اور جتنا آپ کا تقوی زیادہ ہوگا اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اور جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے کامیابیاں اتنے آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کامیابی نصیب فرمائے، مسلمانوں کی نصرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔